اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے لوگ بہت زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیتے ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اس وقت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوة للہ جمیعا، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بے شک سارے کا سارا زور تو اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 165 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی وحدانیت کے ثابت فرمانے کے لیے 7 عقلی دلائل بیان فرمائے۔ جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تم سب کا معبود تو ایک ہی معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یا اللہ، آپ نے دعویٰ معبود ہونے کا بیان فرما دیا، دعویٰ عظیم ہے تو اسی انداز کے دلائل بھی عظیم ہونا چاہیے، تو اللہ جل شانہ نے 7 ایسے دلائل بیان فرمائے جو سننے والوں کی عقل کے عین مطابق ہیں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی 7 صفات اور 7 تعریفات بیان ہوئی ہیں۔ ان 7 تعریفوں کے بیان کے بعد جو نتیجہ نکلا تو وہ اللہ کی توحید یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا نتیجہ نکلا، یعنی جب ان 7 صفتوں کا مالک صرف میں اللہ ہوں،
جب یہ 7 اختیارات صرف میں اللہ کے پاس ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی میرے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. یہ بات بیان ہوئی. لیکن آگے چل کے فرمایا لآیات، یہ 7 ہیں تو بڑے زبردست دلائل، نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، لیکن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. لقوم یعقلون، یہ صرف سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے، جن کے دل میں ضد کا مادہ نہیں ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، ان کو اللہ رب العزت کا کلام سمجھ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دلائل سمجھ میں آتے. اگلی آیت جو آج کے ہمارے سبق میں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے لیے زجر اور ڈانٹ ڈپٹ بیان فرمائی. فرمایا ان 7 دلائل سے بھی جن لوگوں کو میں اللہ کی پہچان نصیب نہیں ہوئی تو پھر وہ اپنی خیر منائیں. کب تک آخر آنکھیں بند کر کے وہ دنیا میں زندگی گزاریں گے؟ آخر لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. ان اللہ شدید العذاب، اور جتنا میرا عذاب سخت ہے، پھر ان کو وہاں سمجھ آ جائے گی بات. نہیں مانتے، نہیں مانے، کس کا کیا بگاڑ رہے ہیں، سب کچھ اپنا نقصان ہے ان کا. تو یہاں پر احباب فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. سمجھنے کی بات ہے. ان 7 دلائل سے اللہ کی توحید کا نتیجہ نہیں نکالا. دلائل مانتے ہیں، جیسے عرض کیا تھا نا کہ یہ وہ 7 صفات ہیں جو مکہ کے مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ کس کی صفات ہیں؟ اللہ کی صفات ہیں. صفات مانتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، توحید سے بھاگتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. آج بھی اللہ کی تعریف جتنی کریں 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 ہضم ہوتی چلی جائے گی ترنے والوں کی طرح، لیکن جو ہی گھوم کے آئیں گے نتیجہ توحید کا نکال کے شرک کے سر میں جب ہتھوڑا آپ برسائیں گے تو پھر تکلیف ہوگی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. 24واں پارہ پڑھیں، ذرا سورہ زمر پڑھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ، فرمایا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ ہوتا ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. فرمایا پھر جن کا آخرت پر کامل یقین نہیں ہے ان کے دل جل بھن جاتے ہیں اللہ کی توحید سن کر. اشمئزت، دلوں میں گھٹن آ جاتی ہے، تلخی پیدا ہوتی ہے دلوں میں کہ جی جب دیکھو اللہ کی توحید. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون، اور جب غیر اللہ کی تعریفیں کی جائیں اذا ہم یستبشرون تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. واہ 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 واہ، کمال ہو گیا. اللہ کی توحید سن کر دل کڑتے ہیں اور غیروں کی تعریف سن کر دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، آج ہم بھی اپنے اندر ذرا جھانکیں، اپنے دلوں کی دنیا میں، دل کی کوٹھڑی میں جھانک کر دیکھیں. خدا نخواستہ کہیں یہ حال ہمارا تو نہیں ہو رہا، یہ حال ہمارا تو نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ 15ویں پارہ کے اندر قرآن مجید کا مقصد کیا بیان کیا ہے. یہ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بیان کیا ہے. آیت نمبر 46 ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، کہ پیچھے چلی بات قرآن مجید کی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے سامنے قرآن بیان کرنا شروع کرتے، اذا قرأت القرآن، جب آپ ان کو قرآن کے ذریعے دعوت دیتے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، پھر ان منکرین اور آپ کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ وہ پردہ دکھنے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ پردہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان کے دلوں پہ پڑا ہوا پردہ ہوتا ہے. آپ قرآن سنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے سروں کے اوپر سے جا رہا ہوتا، قرآن دل میں نہیں اتر رہا ہوتا. اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، اس میں معالج کا قصور نہیں ہے،
اس میں علاج کا قصور نہیں ہے، اس میں دوا کا قصور نہیں ہے، یہ اس مریض کا قصور ہے جو دوا کو دوا کے طریقے پر استعمال نہیں کر رہا، جو طبیب کی ہدایات پہ عمل نہیں کر رہا۔ علاج کا قصور نہیں ہے اس میں۔ پھر آگے فرمایا یہ تو ظاہر میں کیا ہے جناب، ایک پردہ حائل ہے روحانی طور پر۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، دنیا کی ہر بات سنائی دے گی لیکن ہدایت کی کوئی بات سنائی نہیں دے گی ان کو۔ وقر، ہدایت کی بات اوپر اوپر سے باتیں جائیں گی جیسے کان ہی بندوں۔ اب ذرا سمجھیے گا، وَإِذَا ذَكَرْتَ، یا اللہ سارے قرآن سے اختلاف ہے؟ فرمایا نہیں، سارے قرآن سے نہیں۔ جیسے سورہ یونس میں آیا نا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، ہم اس قرآن کو برداشت نہیں کرتے، یہ لے جائیں۔ ائت بقرآن غیر، کوئی اور قرآن لے آ، یہ قرآن واپس لے جا، اللہ کو واپس موڑ دیں کہ یا اللہ میری قوم کی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہے، راس نہیں آتا۔ اچھا اگر واپسی نہیں ہو سکتی، او بدل ہو، اسی میں کچھ تبدیلی کر دیں، آگے کی باتیں پیچھے اور پیچھے کی آگے کر دیں، جہاں غیر اللہ کی عبادت کی نفی، ان کے اختیارات کی نفی ہے، وہ آیتیں نکال دیں، باقی اللہ کی تعریف جتنی کریں ہمیں ہضم ہو جائے گی۔ صرف وہ باتیں ہضم نہیں ہیں جن کے اندر ہمارے عقائد پہ چوٹ پڑتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھنا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جملہ کہیے وحدہ، کیا لفظ ہے وحدہ؟ تو سمجھ میں آتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا ہے کوئی شریک نہیں۔ یہاں فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب آپ ان کے سامنے اپنے رب کا ذکر کریں گے قرآن میں، یعنی قرآن پڑھ کر، قرآن کی آیتیں سنا کر ذکر کریں گے اپنے رب کا، وحدہ، اکیلے اکیلے، جب قرآن کی آیات کے ذریعے اس کو وحدہ لا شریک بیان کریں گے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھیں دے کر بھاگ نکلیں گے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، کیا کریں گے؟ پیٹھ دے کر بھاگ نکلیں گے، میدان میں نہیں ٹکیں گے، اس لیے کہ ان کو قرآن سے چڑ نہیں ہے، قرآن میں رب کی توحید سے چڑ ہے۔ شاوائے بولو کس سے؟ اچھا خدا نخواستہ کہیں ہمیں تو نہیں ہے؟ بولو بھائی، دیکھیں میں نے کہا نا، ہم اپنے دل کی کوٹھڑیوں میں ذرا جھانکیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ وہ وقت ہی نہ لائے ہماری زندگی میں کہ ہمارے دل میں کہیں اللہ کی وحدانیت کے مسئلہ کے متعلق کوئی کھوٹ آ جائے، اللہ اس سے پہلے ہمیں اٹھا لے۔ لا الہ الا اللہ تو مومن کی روح ہے، روح، بدن کی زندگی کے لیے روح ہوتی ہے، ایمان کی زندگی کس سے ہے؟ لا الہ الا اللہ سے، یہ روح ہے۔ تو چنانچہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ ان دلائل سے مسئلہ عقل مندوں کو سمجھ آ جائے گا، جن کا ضمیر زندہ ہے انہیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا، جن کے دلوں کے برتن سیدھے ہیں ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا، لیکن جو بیچارے ان صفات سے عاری ہیں، فرمایا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کیسے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ جیسا اوروں کو بنا رکھا ہے، اللہ کے مثل، کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اوروں میں بھی تسلیم کر رکھی ہیں، اندادا، اللہ کا ساجی بن رہا۔ جاگیے بھائی، سارے جاگیں بھائی، تھوڑا سا ہمت کریں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جلدی بات سمیٹ لیا کریں۔ جاگ رہے ہیں، بس مقصد کیا ہے کہ اگر ہم بیٹھتے ہیں تو میرے بھائی ہمارا بیٹھنا قیمتی بنے۔ سونے کے لیے سردیوں کی بڑی لمبی راتیں ہیں، بستر بھی تھک جاتے ہیں، صحیح ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت ہم جاگ کے بیٹھیں، جاگ کے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہمارے نصیب اللہ جگا دیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے۔
فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا کہ انہوں نے اوروں کو اللہ کے مثل سمجھ لیا ہے، اللہ کے مثل بنا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کی صفات ہیں یہ انہوں نے مخلوق میں تسلیم کر رکھی ہیں۔ کس میں؟ اچھا کیسے؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے وہ والی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ کا حق ہے۔ یہ غیر اللہ سے کون سی محبت کرتے ہیں؟ جو کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ مشرک آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کہے گا جی میں عاشق ہوں، ہم محبت والے ہیں۔ کون سی محبت؟ دیکھیں اللہ سے محبت کریں، انبیاء کرام سے محبت کریں، کوئی منع نہیں ہے، حکم ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اولیاء کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ماں باپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، بیوی بچوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محبت ہی محبت ہے اسلام میں۔ ایمان امن والا ہے، ایمان امن والا ہے، اسلام سلامتی والا ہے۔ تو کیا خیال ہے اسلام میں نفرت ہے؟ ایمان میں نفرت ہے؟ محبتیں، ایمان محبتیں بانٹتا ہے، اسلام محبتیں بانٹتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بھی پہچان یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ غیر اللہ سے وہ والی محبت کرتے ہیں جو محبت حق کس کا ہے؟ کیسے؟ اللہ کی محبت اور ہے، انبیاء کرام کی محبت بولو، اولیاء کرام بزرگان دین کی محبت اور ہے، والدین کی محبت اور ہے، بھائی بہن کی محبت اور ہے، بیوی کی محبت اور ہے، بیٹے اور بیٹی کی محبت اور ہے، دوستوں کی محبت اور محبتیں سب ہیں، نام سب کا محبت ہے۔ لیکن جو محبت اللہ سے کرنی ہے وہ رسول اللہ سے، خیال کرنا بھائی کوئی جملہ میرا غلط نہیں لینا، جو محبت اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے نبی کا بھی حق، اور جو نبی کا حق ہے وہ ولی کا حق۔ میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کوئی شبہ نہ ہو جائے دل میں۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کی عبادت کرے، اس کو معبود مانے، اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مانے، اپنے نفع نقصان کا مالک مانے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے اور وحدہ لا شریک مانے۔ یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ بولو محبت ہے۔ اب آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے انسانوں میں افضل انسان مانے، اللہ کا برگزیدہ نبی مانے، خاتم الانبیاء پیغمبر مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر چلنا، اپنی دنیا آخرت کی نجات جانے، یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اور اولیاء کرام بزرگان دین کی محبت کیا ہے کہ ان سے دین سیکھے اور ان سے جو دین ملے اس کے مطابق ان سے نسبت قائم کر کے دین سیکھتے 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 زندگی گزارے۔ یہ اولیاء کرام اور اہل اللہ اور بزرگان دین کی محبت ہے۔ والدین کی محبت کیا ہے کہ ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے، اگر وہ جائز کام کا حکم کریں تو ان کی اطاعت کرے۔ کیا کرے بھائی؟ ان کی اطاعت کرے۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ ان کے جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا کرے، ان کو دین سکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے، سارے معاملات ان کے لیے جو فائدہ مند ہیں وہ کرے۔ بیوی کی محبت اور ہے، بہن کی محبت، بیوی اور بہن کی محبت ایک ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ ساری محبتیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر حاجت روا اور مشکل کشا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ پیغمبروں کو دینا جائز نہیں ہے۔ فتنہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب محبت کے رنگ میں انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے، اور اترتا محبت کے رنگ میں ہے۔ کہتے ہیں ہم محبت والے، ہم تو عاشق رسول ہیں،
بھائی عشق کوئی بریکٹ بھی ہوگی اس کی، کوئی کہیں تو کوئی پابندی بھی ہوگی نا، یا اندھا دھند محبت ہو؟ اندھا دھند محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ انبیاء کرام کو دینا جائز، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کسی صحابی کو دینا بھی جائز، کسی ولی اللہ کو دینا بھی جائز۔ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو معصوم مان کر اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ میرے نبی کی محبت ہے۔ اگر کسی صحابی کو نبی مانے، بولو، کسی ولی کو نبی مانے، چلے گا بھائی؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں تو بات ہر ایک کو سمجھ آتی ہے۔ جو حق میرے نبی کا ہے وہ حق کسی ولی اللہ کو دینا جائز، کسی صحابی کو دینا جائز، جناب سیدنا صدیق اکبر کو بھی میرے نبی کا حق دینا جائز؟ بولو بھائی، نہیں ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اولیاء کرام کو نہیں دے سکتے۔ یوں ہم نیچے چلتے ہیں، جتنے رشتے ہیں ہر ایک کی محبت کا معیار الگ الگ معیار۔ لیکن فرمایا کہ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ یحبونہم کحب اللہ، انبیاء سے، اولیاء سے، ملائکہ سے، جنات سے، زندوں سے، مردوں سے، بزرگوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، انہوں نے وہ والی محبت رکھنا شروع کی جو حق کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ بھائی محبت بالکل کریں، محبت کے بنا تو گاڑی چلتی نہیں ہے، محبت کے بنا کامیابی ہے ہی نہیں، لیکن محبت کے معیار کا پہرا دینا ضروری ہے۔ ہر ایک کی محبت کا الگ معیار ہے، ہر ایک کی محبت الگ رنگ کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ عورتیں ہیں، ماں ہیں، بہنیں، بیٹی ہے، بیوی ہے، محبت سب سے ہے، لیکن ماں سامنے آئے تو عزت کی نگاہ سے، ادب کی نگاہ سے دیکھ، بہن سامنے آئے شفقت کی نگاہ سے دیکھ، بیٹی سامنے آئے رحمت کی نگاہ سے دیکھ، اور بیوی کو شہوت کی محبت کی نگاہ سے دیکھنا جائز ہے، بلکہ اس میں ثواب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بیوی کے ساتھ اس محبت کے رنگ میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ اب جو بیوی کے ساتھ محبت کا رنگ ہے وہ کسی اور رشتے میں چل سکتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں چل سکتا، بالکل نہیں چل سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ماں والی محبت کا رشتہ بیوی کو نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اسلام میں تو یہاں تک پابندی لگا دی، جس نے بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، شریعت کہتی ہے تیری بیوی عارضی طور پر تیرے لیے حرام ہو چکی ہے۔ تو نے بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا نا، ہاں جی، ماں جیسا کہہ دیا، تو اب کیا ہے، تو نے زہار کر دیا، اور یہاں پر تجھے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا پڑیں گے، یا پھر کیا ہے، مساکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا غلام آزاد کرنا پڑے، اس کے بعد تیری بیوی تیرے لیے حلال ہوگی۔ اس کفارے سے پہلے تیری بیوی تیرے لیے حلال کیوں؟ محبت کا الگ الگ معیار ہے، مقام الگ الگ۔ ماں والا مقام بیوی کا نہیں، بیوی والا مقام کسی اور رشتے کا نہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام سے محبت اس کا معیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے آپ سے بڑھ کر، کل کائنات ساری مخلوقات سے بڑھ کر وہ میں اللہ کے نبی سے محبت نہ رکھے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کس سے رکھنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن خالق کی محبت میں آن حضرت کو بھی شریک ٹھہرانا جائز، جو اللہ کے حقوق ہیں وہ آپ علیہ السلام۔ ایمان سے بتائیں اب ذرا مجھے، غیب دان ہونا، دلوں کے حال جاننا، پردوں میں سے سب کچھ جاننا، ذرے ذرے کے حالات سے واقف ہونا، علام الغیوب ہونا، کس کی صفت ہے؟ اور اگر یہی صفت اللہ نہ کرے، جیسا کہ آج عام عقائد ہیں لوگوں کے کہ جی انبیاء کرام بھی عالم الغیب ہیں، اولیاء کرام بھی عالم الغیب ہیں، بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، سب غیب جانتے ہیں، کیا خیال ہے اللہ کی محبت اللہ کی مخلوق کو دی یا نہیں دی؟ جی، مشکل کشا ہونا کس کی صفت ہے؟ اور بھئی مشکلیں ٹالنے والا کون ہے؟
اور جب اللہ کی اس صفت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، کیا خیال ہے حق ادا ہو گیا محبت کا؟ یہ محبت نہیں، اسے میں بے راہ روی کہوں گا۔ یہ محبت نہیں، کیا ہے؟ یوں ہی ہے کہ کوئی جائز اور حلال راستہ چھوڑ کر ناجائز راستے میں اپنی شہوت کی تکمیل کرے اور کہے کہ یہ میری محبت کا تقاضا ہے، تو اسے کہا جائے گا معذرت کے ساتھ یہ محبت نہیں، تیری بے راہ روی ہے۔ اللہ کی محبت مخلوق کے لیے ظاہر کرنا یہ بولو بے راہ روی ہے، اور بے راہ روی کا شکار بندے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب ایمان والوں کی صفت بیان ہوئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان اللہ، محبت کا معیار آ گیا، بلکہ ایمان کا معیار آ گیا۔ شرک کا معیار کیا تھا؟ شرک کی پہچان تھی یحبونہم کحب اللہ، ساری محبتوں کا اچار بنا رکھا ہوگا۔ شرک کیا ہے؟ ساری محبتیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہاں جی، ساری محبتیں آپس میں گڑمٹ، کوئی معیار نہیں، یہ شرک ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ جو سخت ہیں تو اللہ کی محبت میں ہیں۔ کس کی محبت میں؟ یہ سخت نہیں اللہ کی محبت میں کہ اللہ کے حکم پر اپنی گردن بھی کٹا دیتا ہے۔ کوئی کافر کر سکتا ہے؟ یہ مومن نہیں کرتا ہے۔ اپنے گھر بار لٹا دیتا ہے، اپنی نسلیں ذبح کرا دیتا ہے اللہ کی محبت میں، صرف اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اشد کا آسان معنی کروں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک شدید ہوتا ہے سخت، شدید، ایک ہے اشد سب سے زیادہ سخت۔ تو معنی کیا ہوگا؟ ایمان والے اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انتہا کرتے ہیں، انتہا، اللہ کی محبت میں انتہا کر دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں انتہا کر دیتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ وہ اللہ کی صفات اللہ ہی میں تسلیم کرتے ہیں، اور زندگی بھر اللہ کی وحدانیت کا پہرا دینا، یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا ایمان، یہ معیار ہے اللہ کی محبت کا۔ پھر آگے چل کر فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں معیار قائم نہ رکھا اور اللہ کے حصے، اللہ کے حقوق مخلوق میں تقسیم کر دیے، حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ جو ظالم لوگ ہیں، ظلم، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جو شرک کرنے والے ظالم ہیں، فرمایا کاش یہ اس وقت دیکھ لیتے، اس وقت کو مد نظر رکھتے جب دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا، یا یہ بول اٹھیں گے اس وقت، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ سارے سفارشی بھول جائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا میں جی اگر ادھر سے ہو کر نہیں جائیں گے تو اللہ ہماری سنے گا نہیں، پہلے اس در پہ، پھر اس در پہ، پھر ہماری سفارشیں اللہ تک جائیں گی۔ فرمایا یہ شرک کے سارے چور دروازے، قرآن نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، نہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کی سفارشوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل اللہ کہاں ہے؟ رگے جان سے بھی قریب ہے، قریب ہے، وہ تو دلوں میں اٹھ، نعلم ما توسوس بہ نفسہ، اسی آیت میں پہلا جملہ، نعلم ما توسوس، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کسی کے دل میں خیال اٹھتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے پیغمبر جب لوگ آپ سے میں اللہ کے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ملیں گے، اللہ سے کام پڑے تو کہاں ملاقات ہوگی، انی قریب، ان کو میرا ایڈریس بتا دیجئے کہ میں کہاں رہتا ہوں، قریب، ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہوں، دور نہیں جانا پڑے گا، جہاں جی چاہے میرے سامنے جھولی پھیلا دیں، جہاں جی چاہے دعا کے لیے مجھے پکارنا شروع کر دیں، اذا دعان، فرمایا جہاں جی چاہے، جب جی چاہے، جب جی چاہے،
ہر ایک کی سنتا ہوں، ہر کہیں سے سنتا ہوں، ہر زبان میں سنتا ہوں. ساری مخلوقات اپنی اپنی ضرورتیں اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی علاقائی زبان میں مانگنا شروع کریں. بیک وقت میں اللہ ہر ایک کی سنتا بھی ہوں، ان کی مشکلیں دور بھی کرتا ہوں، حاجتیں پوری بھی کرتا ہوں. یہ صفت کسی اور میں ہے؟ بولو بھائی، ہیں؟ یہ صفت کسی اور میں؟ دو بندے ایک ساتھ بولنا شروع کریں نا تو بڑے سے بڑا سمجھدار بھی کہے گا بھائی ایک خاموش ہو جائے ایک بات کرے، کیونکہ دو کی بات ایک ساتھ سمجھ. لیکن میرا رب ہے ساری مخلوقات، انسان نہیں، ساری مخلوقات اپنی اپنی ضرورت اپنی اپنی زبان میں بیک وقت مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور پوری بھی کر دیتے. ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اب یہ والی محبت کسی اور کو دینا جائز ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ والی محبت تو ایک الگ ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب یہ دن قیامت کے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کی حقیقت کی آنکھ کھلے گی اور حقائق ان پہ آشکارا ہو جائیں گے. اس وقت مان جائیں گے ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ بولو کس کی ہیں؟ اور پتہ ہے دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اللہ نے بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں. ہاں بڑی طاقتوں والے ہیں، بڑی طاقتوں والے ہیں. یہاں تک بھی کئی وائز تو بیان کرتے ہیں کہ 11ویں والے پیر صاحب اگر مغرب میں ہوں اور مشرق میں اگر کسی کا سطر کھل جائے تو وہاں سے بھی حضرت ہاتھ ڈال کے اس کو شلوار پہنا دیتے ہیں. جی عقیدہ ہے، کتابوں میں خدا کی قسم لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں. سطر ڈھانپ دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر خدا کی سچی محبت بٹھا لیجئے. کٹتے کٹ جائیں گے، مرتے مر جائیں گے، مگر کسی کو اللہ کا شریک. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں پر، تمام اولیاء کرام پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. زہ قسمت ان سے نسبت قائم رہے، لیکن اللہ کا حق کسی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کسی صورت نہیں. یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ یہ شرک کرنے والوں پر، بہت ساری قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آئے. جب دنیا میں ان پر عذاب آیا کرتے تھے پہلے تو عقیدہ ہوتا تھا اپنے اپنے معبودوں کی قوت اور طاقت کے متعلق، لیکن جو ہی اللہ کا عذاب آتا ان القوت للہ جمیعا، فوراً کہہ اٹھتے نہیں نہیں حقیقی طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. لیکن جب عذاب آ گیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں محبت رکھو، ہر ایک سے رکھو، لیکن اس کے معیار کو قائم رکھو. محبت کے معیار سے ادھر ادھر نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا معیار الگ، نبیوں کے لیے الگ، اولیاء کرام کے لیے. اب اگر کوئی قادیانی کہہ دے کہ بھئی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں لیکن مرزا قادیانی سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو نبی مانیں، کیا فتویٰ ہوگا؟ بولو. وہ تو محبت کی بات کرتے ہیں، آپ نے کفر کا فتویٰ جڑ دیا. ہر مفتی کا یہی فتویٰ ہوگا. لیکن ان سے پوچھیں کہتے ہیں جی ہم محبت میں کہہ رہے ہیں. عیسائیوں نے محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو محبت میں اللہ کا بیٹا قرار دیا. مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو محبت میں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. قرآن نے فتویٰ کیا لگایا؟ کفر کا، مشرک ہونے کا. سمجھے نا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت، اپنے ساتھ ایمان کا معیار سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری محبت کے دائرے میں آ جاؤ، میرا جو حق ہے وہ مجھ ہی میں مانو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اس طرح مانو، اس طرح کٹتے کٹ جاؤ لیکن اس پہ سودا بازی نہیں ہونے دے. یہ ایمان، ڈگمگا نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات جی؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر پھر ایک مکالمہ بیان کیا ہے. قیامت کے دن جن کو اللہ کا حق دیا کرتے تھے، خیال کرنا،
جن جن ہستیوں کو اللہ کے حقوق دے رکھے تھے نا دنیا میں، فلاں حضرت فلاں فلاں، دن قیامت کے مکالمہ ہوگا، حال کیا ہوگا ان دونوں کا، پوجنے والوں کا، پوجے جانے والوں کا، ان حضرات کا، مریدین کا۔ اگلی آیات میں قرآن مکالمہ بیان کرتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔